أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ أفأنت تكون عليه وكيلا کیا پھر آپ اس پر ذمہ دار ہوں گے؟ فرمایا کہ اے میرے حبیب اس شخص کو دیکھیے جو زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزارتا ہے اور گویا کہ اس نے خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے۔ جس طرح اس کا نفس اس کو حکم دیتا ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے اور گویا کہ اس نے خواہش کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا ہی نہیں۔ ان میں وہ کفار بھی شامل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے، اور وہ منافقین بھی شامل ہیں کہ جو اپنی مرضی کے احکام پر عمل کر لیتے، جہاں کوئی حکم ان کے دل کو اچھا نہ لگتا تو اس کا انکار کر دیتے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی پیروی نہیں ہے بلکہ یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ کتاب اللہ کی پیروی یہ ہے کہ اللہ پاک جو حکم دے اس کو منوعاً تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ جہاں سے روکنے کا حکم ہو وہاں سے آدمی رک جائے اور جہاں کرنے کا حکم ہو اس کام کو آدمی کر گزرے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، فرمایا اے میرے محبوب آپ ایسے شخص پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ ضرور ہی اس کو اسلام میں داخل کر کے چھوڑیں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، فرمایا اسلام قبول کرنے میں کسی آدمی پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہے تو مسلمان بن کر رہے، چاہے تو اسلامی حکومت میں غیر مسلم بن کر رہے اور جزیہ ادا کرے، حکومت کے اور ڈنڈے کے زور پر اسے مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وما انت علیہم بجبار، اے میرے نبی آپ ان پر کوئی حاکم بن کر نہیں آئے۔ اور فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی نگران یا نگہبان بن کر نہیں آئے بلکہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب ان کا کام ہے مانے یا نہ مانے، اور اپنا انجام خراب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان کے اکثر سنتے ہیں؟ او یعقلون، یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، وہ نہیں ہے مگر جانوروں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فرمایا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی اکثریت سننے والی اور سمجھنے والی ہے، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن اس سے حق کی بات نہیں سنتے، اور ان کے پاس دل دماغ تو ہے لیکن حق کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ چوپائے تو
اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور وہ اپنی چراگاہ کو بھی پہچانتے ہیں. وہ گھر سے نکلتے ہیں، چراگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، پھر چراگاہ سے نکل کر واپس گھر پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود بخود ان راستوں کو جانتے ہیں اور اس کے مطابق وہ آتے جاتے ہیں. لیکن فرمایا جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اپنے مالک کو ہی نہیں پہچانتا. اور جانوروں سے اس لیے بھی یہ گئے گزرے ہیں کہ جانور تو کل قیامت کے دن مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ان سے حساب و کتاب ہوگا. اس وقت کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش آج میں بھی مر کر مٹی ہو جاتا اور مجھے نہ جنت ملتی نہ جہنم، نہ میرا حساب ہوتا اور نہ مجھے کوئی سزا ملتی. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. فرمایا اللہ کی قدرتوں میں سے ایک بڑی قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کا سایہ صبح کے وقت بہت پھیلا کر لمبا کر دیتے ہیں، پھر جب جیسے جیسے سورج اوپر ہوتا ہے سایہ گھٹتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے یا معمولی سا رہ جاتا ہے. پھر جب سورج مشرق کی طرف جاتا ہے غروب ہونے کے لیے تو سایہ مغرب کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب رات ہوتی ہے تو سایہ بالکل غائب ہو جاتا ہے. فرمایا کہ سورج کی حرکت سے ہی سائے کا بڑھنا گھٹنا وجود میں آتا ہے. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، پھر ہم نے اسے سمیٹ لیا اپنی طرف آہستہ سے سمیٹنا. فرمایا سایہ لمبا ہوتا ہے پھر اللہ پاک اس کو سمیٹ کر چھوٹا کر دیتا ہے. پھر جب رات آتی ہے تو سایہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور دن کے وقت پھر سورج طلوع ہونے کے بعد سایہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے ہمارے لیے رات کو پردہ بنایا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا سبب بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھ کر کھڑے ہونے کا وقت بنایا. فرمایا دیکھو اللہ پاک کے سوا کون ہے جو دن کو رات کرے اور رات کو دن کرے. اللہ پاک نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا ہے تاکہ تم آرام سے اور سکون سے سو سکو اور کام سے تھکے ہارے آ کر تازہ دم ہونے کے لیے سو جاؤ. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو اللہ پاک نے آرام کا ذریعہ بنا دیا ہے. انسان کے جو بھی ٹشوز وغیرہ سارے دن کے کام سے متاثر ہوتے ہیں اور جو تھکاوٹ ہوتی ہے اور جو انسان کو کمزوری لاحق ہوتی ہے وہ نیند کے باعث ایک طرح سے اس کی اوور آننگ ہو جاتی ہے اور بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو بالکل تازہ دم ہوتا ہے. فرمایا یہ نیند جو موت کی طرح ہے
اور اس کو اللہ نے ایسا ذریعہ بنا دیا آرام کا کہ سونے والے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور وہ آرام سے سویا رہتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس نیند کی حالت کو ختم کر کے دوبارہ آدمی کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نیند کا لانا اور نیند کو ہٹا کر پھر دوبارہ زندگی عطا کرنا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کام نہیں۔ وجعل النہار نشورا، اور فرمایا دن کو ہم نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کام کاج کے لیے نکلنے کا ذریعہ بنایا۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق یہ بات ہے کہ دن کو کام کیا جائے اور رات کو آرام کیا جائے۔ جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں انہیں بہت سے صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے کہ رات آرام کے لیے اور دن کام کاج کے لیے۔ ترجمہ کو أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا پھر آپ اس پر ذمہ دار بنیں گے؟ ہم تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان کی اکثریت سننے والی ہے؟ اور یعقلون، یا سمجھنے والی ہے؟ انہم الا کالانعام، یہ لوگ نہیں ہیں مگر چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن بنا دیتا۔ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔ ثم قبضناه إلينا، پھر ہم نے اس سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیا۔ قبضا یسیرا، آہستگی سے سمیٹنا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھ کر کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔